حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن نے کیا اے ترابن اے نطفتن، تو وہ موت تھی. جس طرح سورۃ ملک ہے نا تو اس میں آتا ہے الذی خلق الموت، الذی خلق الموت والحیات، تو موت کو پہلے پیدا کیا، حیات کو بعد میں. تو یاد رکھو وہ موت کا جو حقیقی معنی تو یہی ہوتا ہے نا جسم سے روح کا نکل جانا، انفقاق الروح یعنی الجسد، جسم کا روح سے نکل اور روح کا جسم سے نکل جانا، روح کا جسم سے نکل جانا. لیکن مجازی معنی عدم، تو ایک تو حقیقی معنی جو موت آئے گی نا دنیا میں تو یہ حقیقی معنی روح جسم سے نکلے گی. لیکن ایک ہماری موت وہ تھی جب ہم مٹی کی شکل میں تھے، سمجھ آ گئی نا، یا اس کی شکل میں تھے. دوسرا عدم، عدم اس کو موت، تو یہ موت کا مجازی معنی ہے، موت کا مجازی معنی. ہاں تو اب سمجھ آ گئی نا. تو دو معنی. تو یہ یہاں کوئی کہے نا کہ بھائی حقیقت اور مجاز کو جمع کیا ہے ایک جگہ، حقیقی اور مجازی معنی کو ہے جی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جمع نہیں کیا، جمع بین الحقیقت والمجاز ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں، عموم مجاز لیا ہے. کیا لیا ہے؟ عموم. اور سمجھو سمجھو یہ حامی میں سمجھو گے تر جاؤ گے انشاءاللہ. عموم مجاز کا مطلب یہ ہے، قرآن آتا ہے بڑی عشق اور محبت سے، ایسے نہیں آ جاتا. عموم مجاز کا مطلب یہ ہے، سن رہے ہو، کہ لفظ کا ایسا معنی کرنا کہ حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی بھی اس کا ایک فرد ہو. سمجھ آئی نا، اس کا ایسا معنی لیا جانا کہ اس میں دونوں معنی آ جائیں، تو اس کو عموم مجاز کہتے ہیں. عموم مجاز جائز ہے، عموم مجاز جائز ہے، ہاں، یعنی لفظ کا ایسا معنی کرنا کہ دونوں معنی اس کا حصہ بن گئے. اچھا بہرحال دیکھیں آپ ذرا، قالوا ربنا امتنا سنتین، کہیں گے رب ہمارے مارا تو نے ہمیں 2 بار، واحییتنا سنتین، اور زندہ کیا تو نے ہمیں 2 بار، فاعترفنا بذنوبنا، پس ہم نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا. خیال کرو خیال کرو، بڑی اہم ترین بات ہے. دیکھو اب شاہ عبد القادر نے مانا کیا اب ہم قائل ہوئے، اب ہم تو جو کرو میرے دیکھو ذرا، کیا گناہ تو یہاں بھی گناہ ہے، تو اب وہاں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم قائل ہوئے، اب ہم قائل ہوئے. ذرا بیدار رہو، بڑی اہم بات ہے. ایک گناہ ہوتا ہے اعتقادی، ایک گناہ ہوتا ہے عملی. ایک گناہ کیا ہے؟ عملی، اعتقادی، اور ایک کیا ہے؟ عملی. عملی اعتقادی، عملی گناہ یہ ہوتا ہے نا چوری، زنا اور اس طرح جھوٹ بولنا وغیرہ، یہ عملی گناہ ہے. اور اعتقادی گناہ کیا ہے؟ شرک، کفر، سمجھ آ گئی نا، بدعت. تو یہ اعتقادی گناہ ہے. تو اب یہاں بندہ چوری کو گناہ سمجھتا ہے، وہ سن رہے ہو، زنا کو گناہ سمجھتا ہے، ڈاکے کو گناہ سمجھتا ہے، شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن شرک کو گناہ نہیں، وہ نیکی کا کام سمجھ رہا ہے. شرک کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے اور خوبصورت سمجھ رہا ہے. تو اب یہاں غیر اللہ کو لوگ پکارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سمجھ آ گئی نا، اور شرک کر رہے ہیں، لیکن اس پہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. چوری کو گناہ سمجھ رہے ہیں لیکن شرک کو گناہ نہیں سمجھ رہے. زنا کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن شرک کو گناہ نہیں سمجھتے. تو اب جو ہے نا جہنم میں جب اسی شرک کی وجہ سے پڑے ہوں گے، اسی شرک کی پر کیا ہوں گے؟ پڑے ہوں گے نا جہنم میں شرک کی وجہ سے، تو وہاں اعتراف کریں گے کہ یہ ہمارا گناہ، اب ہمیں قائل ہو گیا کہ ہم نے گناہ کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہاں، ہن سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک گناہ اعتقادی ہے، ایک گناہ کیا ہے؟ عملی ہے. عملی. دیکھو فاعترفنا بذنوبنا، پس اقرار کیا ہم نے اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، یہ مطالبہ ہے مجرمین کا. کن کا؟ مجرمین. کیا ہے نکلنے کی طرف کوئی رستہ؟ نکلنے کی طرف کوئی رستہ؟ تو یہ اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لٹا دے،
ہم جو ہے نا نیک عمل کریں گے تو پھر ان کو نکلنے کا راستہ نہیں دیا جائے گا. کافی ہے. جی. ہیں